وسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال ربنا تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم دائما ابدا سرمدا۔ یہ موجودہ قرآن کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، جسے ہر نماز کی ہر رکعت میں حقیقتاً یا حکماً پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز صحیح معنی میں نماز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے بندے کو، اے بندہ تو دعا مانگ، اور دعا مانگ کیسے، اس کا طریقہ بھی خود خدا بتاتا ہے۔ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ایمان تو دیا ہے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، مگر مسلمان ہو کے زندگی گزاریں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگو۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے آگے بتایا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تیرے انعام پانے والے لوگ چلے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ کے پوچھنے پر زمین میں لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچ دی، اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، فرمایا یہ دیکھو یہ ٹیڑھی لکیریں ہیں، یہ سیدھی لکیریں کھینچوائی۔ اسی لکیر پہ چلنے کا نام ہے صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہم کو حکم دیا کہ اللہ ہمیں، ہم دعا مانگے خدا سے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ آگے فرمایا جا رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جو نہ تو مغضوب کا ہے اور نہ وہ راستہ جو ضالین کا ہے۔ ایک طرف ہے ضالین کا راستہ، دوسری طرف ہے مغضوب کا راستہ۔ ان دونوں کے بیچ میں جو راستہ ہے وہی ہے انعام پانے والوں کا راستہ۔ سبحان اللہ، راستہ ہے صراط مستقیم۔ اے بندہ تو ہم سے ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ دعا مانگ، اے اللہ ہمیں اسی بیچ کے راستے پہ چلا۔ بیچ کے راستے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو مغضوب ہیں یہودی، ضالین ہیں نصارا۔ کیا مطلب؟ کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی سمجھ کے مطابق پھانسی دی، کوشش یہی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیا،
اور جو پھانسی دینے گیا تھا، پھانسی پہ لٹکانے گیا تھا، اسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کو بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ چلے گئے، جو پھانسی دینے گیا تھا اس کی شکل ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ لوگوں نے جب بہت دیکھا کہ بہت دیر تک وہ باہر نہیں نکلا، اب وہ اپنی شکل دیکھ کے باہر نکلنا ہی نہیں چاہے تو لوگ زبردستی اس میں گھل گئے۔ اس کے دیکھا کہ یہی تو ہے، اور تو یہاں کوئی ہے نہیں، اسی کو پھانسی۔ تو چونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں ان کو پھانسی دینا چاہی، تو ان کو فرمایا کہ وہ مغضوب ہے، اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، نبی کی دشمنی میں گئے تو مغضوب ہو گئے۔ ضالین کون ہیں؟ نصارہ۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو قرآن نے فرمایا وَالضَّالِّينَ، یہ گمراہ ہیں، بے دین ہیں۔ ایک نبی سے دشمنی رکھا تو وہ مغضوب ہو گیا، ایک نبی سے محبت کی مگر محبت کی حد سے بڑھ گئے تو ان کو کہا گیا یہ ضالین ہیں، یہ ضالین ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں جو رستہ ہے کہ نہ نبی سے اتنی محبت کرو کہ ان کو خدا کا شریک یا خدا کا بیٹا قرار دو، نہ ان سے اور نہ ان سے دشمنی کرو، اسی پر چلو، یہی ہے سیدھا راستہ۔ نبی کے بعد سلسلہ چلا اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا، باقی رہے گا قیامت تک یہ سلسلہ، کہ کسی سے دشمنی میں حد سے مت بڑھ جاؤ اور کسی سے محبت میں حد سے مت بڑھ جاؤ، تبھی تم صراط مستقیم پر قائم رہو۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ اسی مہینے میں 10ویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی شہادت ہوئی، حضرت حسین کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین کے تعلق سے بھی دو نظریات ہیں، ایک مغضوب کا طریقہ ہے اور ایک ضالین کا طریقہ ہے۔ ہمیں دونوں کے بیچ میں صراط مستقیم پر چلنا ہے، صراط مستقیم چننا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر صراط مستقیم سے ادھر گئے تو ضالین میں داخل، ادھر گئے تو مغضوب میں داخل۔ امام حسین سے پہلے امام حسین کے والد گرامی، چوتھے خلیفہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مولائے کائنات کا ارشاد ہے کہ مجھ سے متعلق دو گروہ جہنم میں جائیں، مجھ سے متعلق دو گروہ جہنم میں جائیں، ایک وہ جو میری دشمنی میں اترے گا، ایک وہ جو میری دشمنی میں اترے گا، اور ایک وہ جو مجھے اپنی حد سے آگے بڑھا دے گا، محبت میں حد سے آگے بڑھا دے گا۔ رافضی فرقہ اور خارجی فرقہ، خارجی فرقہ نے حضرت مولائے کائنات کو کافر کہا۔ کس بنیاد پر کافر کہا؟ وہ بھی قرآن سے دلیل لا رہا ہے، سنیے۔
وہ بھی دلیل لا رہا ہے اللہ کی کتاب ہی سے. اللہ کی کتاب میں ہے یعنی الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے. بے شک حکم صرف اللہ کا ہے، بے شک حکم اللہ کا ہے. اللہ کے حکم ہی کی وہ اگر جو پھیلائے تو وہ اپنا حکم تو نہیں پھیلائے، وہ تو اللہ ہی کا حکم پھیلائے. مگر حضرت مولا کائنات اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض نظریاتی اختلاف کی اجتہادی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دونوں بزرگوں نے طے کیا کہ فلاں دو آدمی کو، ایک میری طرف سے ایک ان کی طرف سے، یہ دونوں مل کر فیصلہ کر دیں، ہم ان کا جھگڑا ختم ہو جائے. وہ دونوں مل کر جو فیصلہ کر دیں. تو خارجیوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ حکم اللہ کا ہے، انہوں نے حکم دینے کے لیے انسان کو مقرر کیا، اس لیے یہ اسلام سے نکل گئے کافر ہو. یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو کافر کہتے ہیں، اسی بنیاد پر کہ حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ میں اختلاف کے وقت دونوں نے مل کے دو آدمی کو حکم بنایا فیصلہ کرنے کے لیے، تو خارجیوں نے ان کو کافر قرار دیا. وہ ان کی دشمنی میں چلے گئے مولا کائنات کی. مولا کائنات نے فرمایا کہ دو فرقے جہنم میں جائیں گے، جو مجھ سے دشمنی رکھیں گے. تو جنہوں نے کافر تک کہہ دیا، اس سے بڑھ کے اور دشمنی کیا ہوگی. تو مولا کائنات کے ارشاد کی روشنی میں وہ فرقہ بھی جہنمی ہے. ایک فرقہ حضرت مولا کائنات کی محبت میں یہاں تک بڑھا کہ انہوں نے لکھا کہ جبرائیل کو حضرت اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا حضرت علی کے پاس، وہ غلطی سے چلے گئے محمد کے پاس. وہی آنی یہاں چاہیے تھی، وہی چلی گئی وہاں. یہ حضرت مولا کائنات کی محبت اور جھوٹی محبت، یہ حقیقی محبت نہیں ہے. تو یہ بھی کافی گمراہ بے دین، یہ محبت میں گمراہ بے دین ہو گئے اور وہ دشمنی میں گمراہ ہو بے دین ہو گئے. اللہ نے فرمایا مسلمانوں دعا مانگو خدا سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں بیچ کے راستے پہ قائم رکھ، نہ ہم خارجیوں کی طرح مولا کائنات سے دشمنی رکھیں اور نہ ان رافضیوں کی طرح سے محبت رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیچ کا راستہ ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ محبت کی ایک حد ہے، اس حد میں ہم رہیں، اور وہ حد اللہ اس کے رسول کا قائم کردہ حد ہے، دوسرے کی قائم کردہ نہیں، اللہ اس کے رسول کی قائم کردہ حد ہے. اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں جب اختلاف ہوگا تو اس اختلاف کو مٹا دے گا. سبحان اللہ. اس اختلاف کو مٹا دے گا. کون مٹائے گا؟ حضرت امام حسن. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، امام حسن نے کس اختلاف کو مٹایا. مولا کائنات میں امیر المومنین میں اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف آج کی طرح نفسانیت کا اختلاف نہیں تھا، دین کے سمجھنے میں اختلاف پیدا ہوا. وہ سمجھنا کیا تھا، اور دونوں اپنی جگہ حق پر تھے. بات کیا تھی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے،
اور یہودیوں کی سازش سے شہید ہوئے۔ حضرت امیر المومنین نے عثمان غنی کی شہادت کے بعد خلافت آئی حضرت مولا کائنات کے پاس، خلیفۃ المسلمین یہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے مقدمہ دائر کیا حضرت علی کے پاس۔ کس بات کا مقدمہ؟ قصاص کا۔ جیسے آج بھی کوئی کسی کو گولی مار دے یا تلوار سے زخمی کر دے، مار ڈالے، تو آپ اس کا جو باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، وہ مقدمہ دائر کرے گا کہ میرے بیٹے کو مار ڈالا یا میرے باپ کو مار ڈالا، اس کو پھانسی ہونی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ نے مقدمہ دائر کیا۔ کن کیا مقدمہ دائر کیا؟ بولو۔ حضرت مولا علی کے پاس۔ تو حضرت مولا علی کو اگر امیر المومنین نہیں مانتے تو ان کے پاس مقدمہ دائر کرتے؟ آپ مقدمہ کن کے یہاں جا کے دائر کرو گے؟ کورٹ میں نا۔ تو کورٹ کو کورٹ مانو گے تب نا ان کے یہاں مقدمہ دائر کرو گے۔ آپ کسی چلتے پھرتے راستے والے سے ان کے یہاں مقدمہ دائر تو نہیں کرو گے۔ آپ مقدمہ جا کے ہاسپٹل میں دائر تو نہیں کرو گے، کسی انجینئر کے پاس تو نہیں کرو گے، جس کو آپ حاکم مانتے ہو اسی کے پاس مقدمہ دائر۔ تو حضرت امیر معاویہ نے مقدمہ کیا کن کی بارگاہ میں؟ حضرت علی کی بارگاہ میں۔ اس کا مطلب کہ حضرت علی کو امیر المومنین مانا، خلیفہ مانا۔ خلافت میں جھگڑا نہیں تھا، خلیفہ مانا تب نے مقدمہ دائر کیا۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی نے سوچا، علی مرتضیٰ نے سوچا کہ ایک طرف ملک میں بغاوت ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو چکی ہے، ہزاروں لوگ محاصرہ کیے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی کے مقام۔ تو مقدمہ تو ایک دن میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے بھائی، مقدمے میں پہلے یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ قاتل کون ہے۔ ایک آدمی نے جا کے مار ڈالا تو اس کے نام سے آپ مقدمہ دائر کریں گے، لیکن اگر کسی ہجوم نے کسی کو مار ڈالا تو آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نے مارا ہے، کہیں گے کہ ہجوم نے مارا ہے۔ اب ہجوم میں کس نے مارا؟ ہر شخص تو ہجوم کا مارتا نہیں ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاخیر کی تحقیقات کی، ادھر سے مطالبہ ہوتا رہا۔ بیچ میں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں امیر المومنین عثمان غنی، یہ علی مرتضیٰ نے یہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، ان لوگوں سے بدلہ نہیں لینا چاہتے، قصاص نہیں لینا چاہتے، اس لیے مقدمے کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، آج پہ کل، کل پہ پرسوں، پرسوں پہ ترسوں کر رہے ہیں۔ اسی بدگمانی کے نتیجے میں دونوں میں اختلاف ہوا اور جنگ ہوئی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جلدی قصاص لیجیے، اور حضرت مولا کائنات کے نزدیک قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اصل قاتل کون ہے۔ بس یہیں پر ذہنی اختلاف پیدا ہوا، ورنہ جس زمانے میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف تھا، جنگ ہو رہی تھی، اسی زمانے میں ایک یہودی راجا نے اس زمانے کا خط لکھا۔ جن کو خط لکھا؟ حضرت امیر معاویہ۔ خط میں کیا لکھا آپ ذرا سنیے۔ خط میں لکھا کہ ہم نے پتہ لگا لیا ہے، ہمارے لوگوں نے ہم کو پوری طرح خبر دے دی ہے کہ آپ کی فوج ہار جائے اور حضرت علی کی فوج جیت جائے، آپ کی شکست ہو جائے، ان کی جیت ہو جائے۔ تو چونکہ آپ ہمارے پڑوسی ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو میں اپنی فوج آپ کی مدد کے لیے بھیجوں۔ ایسے موقع پر تو آدمی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، سوچ رہا ہے کہ صاحب میری فوج کمزور ہو رہی ہے، ہم کو مدد دینے کو تیار ہے، مگر احادیث گواہ ہیں، تاریخ گواہ ہے، جو جواب حضرت امیر معاویہ نے ان کو لکھا، جواب اسی خط، ان کا جو خط آیا اسی خط کی پیٹھ پر جواب لکھا۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب نقل کیا۔
فرماتے ہیں جواب میں، اے خبیث کی اولاد خبیث، کتے کے بچے کتے. ذرا الفاظ دیکھیں، جو مدد دینا چاہ رہا ہے، فوج بھیجنا چاہ رہا اپنی مدد کے لیے، اس کو لکھ رہے ہیں اے خبیث کی اولاد خبیث، کتے کے بچے کتے. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم دو بھائیوں کے اختلاف کی وجہ سے میری مدد کے بہانے علی سے مقابلے کے لیے آؤ تو لو، اگر تمہارا یہ منشا ہے تو اپنی فوج بھیجو، معاویہ علی کے جھنڈے کے نیچے تمہاری فوج کا مقابلہ کرے گا. معاویہ علی کی فوج کے جھنڈے کے نیچے تمہارا مقابلہ کرے گا، معمولی سپاہی بن کر. تو اگر یہ جنگ نفسانیت کے لیے ہوتی، آج کی جنگ کی طرح ہوتی، آج کے اختلاف کی طرح ہوتا، تو وہ تو سوچتے چلو اچھا ہے مدد مل رہی ہے، نہیں بھی مدد لینا چاہتے تو خاموش رہتے. مگر اتنا سخت جواب دیا کہ وہ یہودی راجا دم دبا کے بیٹھ گیا. معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کا اختلاف نفسانیت کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ اختلاف کس بات کا تھا؟ اس معاملے کو سمجھنے میں فرق پڑ گیا تھا، اسی کا اختلاف تھا. حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی یہودی سازش کا شکار ہوئے، آپ کی شہادت. اب آپ کے بعد خلیفۃ المسلمین حضرت امام حسن ہوئے. 6 مہینے تک آپ خلیفہ رہے. 5ویں خلیفہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، عمر فاروق دوسرے خلیفہ، عثمان غنی تیسرے خلیفہ، علی مرتضیٰ چوتھے خلیفہ. 5ویں خلیفہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے تک رہے. مگر آپ نے سوچا کہ ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، خون بہے گا تو مسلمان بھی کا خون بہے گا اور دشمنوں کو موقع ملے گا. تو آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد کی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروپ میں جو جھگڑا ہو جائے گا اس جھگڑے کو مٹا دے گا، اس جھگڑے کو ختم کر دے گا. تو حضرت امام حسن نے صلح کی حضرت امیر معاویہ سے اور خلافت ان کو دے دی، خلافت ان کو دے دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اب ذرا سوچئے، میرے رسول کا ارشاد یہ نہیں فرمایا تھا کہ 2 لڑنے والوں میں صلح کرا دے گا، کافروں سے صلح کرا دے گا، گمراہوں سے صلح کرا دے گا، بلکہ فرمایا مسلمانوں کے 2 گروپ میں صلح کرا دے گا. تو معلوم ہوا کہ جو گروپ حضرت علی کے ساتھ تھا وہ گروپ بھی مسلمانوں کا تھا، اور جو گروپ امیر معاویہ کے ساتھ تھا نبی کی نگاہ میں وہ گروپ بھی مسلمانوں ہی کا تھا. اختلاف ہوا لیکن دونوں مسلمانوں کا اختلاف، کوئی گمراہ نہیں کوئی بے دین نہیں، نہ ادھر گمراہ بے دین نہ ادھر گمراہ بے دین. تو حضرت امام حسین نے صلح کر، تو بولو امام حسین کے نام پر امام حسن نے صلح کر لی اور امیر مان لیا کن کو؟ امیر معاویہ کو. جب امام حسن نے صلح کر لی، امام حسین بھی تم کے ساتھ، امام حسین نے بھی امیر معاویہ کو امیر مان لیا، ان کی خلافت تسلیم کر لی. تو امیر معاویہ کی خلافت تو امام حسن تسلیم کریں، امام حسین تسلیم کریں، اور آج ہم ان کے ماننے والے کہیں کہ نہیں امیر معاویہ کی خلافت تھی ہی نہیں، وہ غلط تھے. تو کیا یہ سیدھا راستہ ہوا؟ سیدھا راستہ تو یہی ہے جو امام حسن کا راستہ تھا، سیدھا راستہ تو وہی ہے جو امام حسین کا راستہ تھا کہ امام حسن نے ان کو خلافت دے دی، امام حسین نے ان کی بیعت کر لی، تو وہ بھی امیر ہو گئے، وہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ، یہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ. اور جب دونوں ہی خلیفہ ہیں تو ہم پر دونوں کا احترام لازم ہے. محرم کی آج پہلی تاریخ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک محرم میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے،
کیا نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا. کیا کرنا چاہیے میں وہ آپ کو حدیث میں سنا دوں. کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اپنی بساط کے مطابق قرض لے کر نہیں، سود پر روپیہ لا کے نہیں، اپنی بساط کے مطابق اچھا کھانا پکائے، خود بھی کھائے، گھر والوں کو بھی کھلائے، اور توفیق اللہ دے تو غریبوں کو بھی کھلائے، تو انشاءاللہ سال بھر ایسا ہی اچھا کھانا اللہ تعالیٰ اسے مہیا فرما دے گا. یہ ہے محرم میں کرنے کا کہ پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سے اچھا کھانا بناؤ، آپ خود بھی کھاؤ اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ، اور اللہ توفیق دے تو مزید غریبوں کو بھی کھلاؤ. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو سال بھر ایسا ہی اچھا کھانا کھلاتا رہے گا، اچھی روزی عطا فرماتا رہے گا. یہ کام ہے محرم میں کرنے کا. مگر ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہ طریقہ جو اللہ کے رسول کا تھا، وہ طریقہ جو حضرت مولائے کائنات کا تھا، وہ طریقہ جو امام حسن کا تھا، وہ طریقہ جو امام حسین کا تھا، اسی طریقے پہ ہم چلیں اور اسی طریقے پہ زندہ رہیں، اسی طریقے پہ اللہ ہمیں موت دے، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ انہی بزرگوں کے ساتھ ہمیں اٹھائے محشر میں اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سننے کا موقع نہیں آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات ایک اعلان سن لیجیے. ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے.